بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ علی مظہر العجب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے علی صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں، جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہے۔ مجھ سے پہلے جو آباب پڑھ گئے، میرے بعد جن کا خطاب ہے، میری جو نوکری ہے، کائنات کی مالکن سب کی حاضری قبول فرمائے۔ رتیاں سیدہ سے مرشد شانی شاہ صاحب اور وہ سارے آباب جو پچھلے 2-3 دنوں سے میرے رابطے میں ہیں، مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے۔ جو بندے آمین بولتے ہو ضرور آمین کہنا، میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میری سرحدوں کی حفاظت فرما، پاک آرمی کو کامیابی نصیب فرما۔ میرے مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئے۔ میرے اللہ ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ درود مل کے بلند آواز اجازت ہے؟ یقیناً آپ سب اس بات کا استحقاق رکھتے ہیں کہ آپ کے احکامات کی تعمیل میں ہی پڑھا جائے، لیکن صورتحال کچھ ہے کہ مجھے 4-5 حکم ایک دم ایک ہی مجلس میں کر دیے گئے ہیں۔ میں حکم ہوا جی 13 رجب کے کچھ قطعات نئے سناؤ، حکم ہوا جی بادشاہ علی اصغر پہ کوئی نئی چیز سناؤ، حکم ہوا ہے کچھ سلام پڑھنے کا۔ میں کوشش کروں گا تھوڑا تھوڑا، اگر آپ گنجائش بنائیں گے۔ آپ آگے نہیں آتے، اگر برا نہ لگے تو پنجابی چاہ جا میرا پتر۔ آہو میں اردو چاہ کے انہیں نال دن ویکھے، میں کہ چل پنجابی چاہ جا، تیری بڑی مہربانی، شاباش مولا استان دینی، تکلیف دی معافی بیٹا۔ شورۂ آفاق فرمان ایک پڑھنے لگا ہوں، سلطان ممکنات کا۔ اسی فرمان کی روشنی میں محترم بزرگ آپ لوگ تھوڑا سا موڈ آپ کا دیکھیں گے، اسی کی روشنی میں آج کی مجلس عرض کریں گے۔ اس بادشاہ کا ایک حکم سنانے لگا ہوں جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ بیٹا آپ نہیں بولنا آپس میں پلیز، یا اپنی جگہ بدل لو یا پھر آپس میں نہیں بولنا، سوری، ناراض بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اس بادشاہ کا ایک حکم پڑھنے لگا ہوں جو وہی بولتا ہے۔ سلام جے بزرگوں، پتران دے شہر آباد ہوں، واہ بھائی واہ۔ چلو شاید میری ابسنس میں ماحول کچھ اور بہتر ہو گیا، میں تے بڑے عرصے بعد آیا۔ یہ داد تے شانی پیر کراچی والی خالصتاً اردو والی داد ہے، میں تے بڑا حیران ہو گیا۔ چلو جی نہیں سنتے پہ ہوتے، ایک جملہ ہو رکھ دیں۔ اس بادشاہ کا فرمان سنانے لگا ہوں جس کی عظمت کو علی، عصمت کو بطول، حسن کو حسن، صبر کو حسین۔ شاباش، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے ہی رہیں، اللہ کرے یہ چہرے سلامت ہی رہیں۔ جی وہ پہ غازی استہ دینے جی، فیصلہ آباد سے نعرہ آنا چاہیے، ہاں حیدری۔ تواڈے ہاتھ اچھے رہن، تواڈے چہرے سلامت رہن، انہیں پتران دے شہر آباد ہوں، غازی استہ دیں، آپ جئیں، آپ سلامت ہیں۔
اللہ اکبر. میں نوکر ہوں بزرگوں، شعراء آفاق فرمان ہے میرے بادشاہ کا. سرکار فرماتے ان الرجب شہر علی، بالتحقیق رجب علی کا مہینہ ہے. تھوڑی کیا بات دی قسم ہے، میں کوئی ایڈے بختاں والا ذاکر ہاں، میری گل بندے نوں سمجھ آؤں وہ اینا آوے پوسٹ چڑھ جاندی ہے، کلپ بن جاندہ ہے. کہ ایک زمانہ ہوندہ سی پہ کوئی گل کریے تو گل لوگ آپس سے بیٹھ کے ڈسکس کرتے سن، پھر وہ چھپدی سی، چھپن تو بعد پھر وہ دیوارہ تے چسپا ہوندی سی یا ونڈتے سن. ہن میں گڈی چے بیٹھ رہے ہوں نا، قاضی میں نے کہندا ہے ابا جی ایک فتویٰ اور آ گیا ہے، تو میں ایسے سواد تے زندگی گزاری جانا. نہیں سمجھ آ رہی میری گل؟ جی وہ ہن نہیں پتہ مینوں پہ بندا کی ہے، آج تو بعد کیڑا کو فتویٰ لگدا ہے. میں ظہیر پتر تو بھی بڑی باری معافی منگی ہے. یہ لاہور ہوندہ ہے تو میں بھی روز لاہور ہی ہونا. انہیں بڑے پیار نہ مینوں آکھیا، مینوں بادشاہ جی آنا پہ گیا. ان الرجب شہر علی، نبی فرماتے رجب علی کا مہینہ ہے. اب یہ کوئی پتہ نہیں کس علی کا مہینہ ہے. شاباش شاباش، سلام ان ہاتھوں کو. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے ہی رہے، یہ چہرے شاداب ہی رہے. سارے مہربانی کرے آجے. وہ میں بسم اللہ کریں، میں بسم اللہ کریں. یہ تو مرشد جشن دے آ گئے ہیں. رجب علی کا مہینہ ہے. وشعبان و شہری، فرماتے شعبان مجھ محمد کا مہینہ ہے. سلام بزرگوں نال نال بولتے پہنے تصدیق پہ کر دینے. ورمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. رجب علی کا مہینہ، شعبان نبی کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ. پہلے رجب ہے، پھر شعبان ہے، پھر رمضان ہے. اب مجھے بتاؤ میں مروں، میں کتابیں اٹھا کے دریا میں پھینکوں، میں پڑھنا چھوڑوں، بتاؤ کیا کروں؟ مہینوں کی ترتیب میں بھی اللہ تک جانے کے لیے علی تک آنا ضروری. مرشد صدقے سیالکوٹ سلام ہی میرا، پورے سیالکوٹ نو سلام ہے. ہاتھ اچھے 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 اچھے. حیدری توڑے سنن دی کیا بات ہے، توڑے بولن دی جی بھائی جان کیا بات تے توڑی ہے. قرآن دی قسم ہے. 6:59 تے میں سیالکوٹ آیا تے 8 بجے میں اتھے آیا. 1 گھنٹہ 2 منٹ میں لپ دے رہا پہ میں کتھے جانا. میں نے آکھیا نے چائنا چوک بندہ کھلوتا ہے، میں اس چائنا چوک ٹر گیا. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی وہ پہ جنہ میں میرا پتر تھکیا انہیں میں تو تھکانا ہی. آغاز ہے رجب کا 5ویں لال ولایت کی تشریف آوری سے. تیرے حکم میرے ذہن میں ظہیر پڑھوں گا میں اپنی مرضی سے، ناراض نہیں ہونا. سلام آپ کو، سلام آپ کو. آپ نے یہ جملہ نہ دہرایا ہوتا مجھے آپ کی قسم ہے میں اگلا جملہ نہ کہتا. اب آپ نے دہرا دیا ہے تو پھر مجھے ایک جملہ اور کہنے دیں. ہو سکتا ہے ظہیر تیری پبلک میرا اتنا ساتھ دے کہ میری مجلس یہاں ہو جائے، ہو سکتا ہے انہیں سمجھنا ہے اور میں اکیلا رہ جاؤں. جب اقتدار کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے اور دنیا علم ایک دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دے، اس وقت علم کے مسائل کی الجھی ہوئی گروہوں کو زبان کی نرمی سے کھولنے والا شریعت میں باقر کہلاتا ہے. حضرت یہ کتاب پڑھنی پڑتی ہے، یہ سی ڈی ایچ کو نہیں ہے گلا، یہ کتاب ایچ نے تے سیول نے پڑھنی سی ڈی انہوں کی بتا. حیدری کروڑ واری شکریہ بزرگوں، پتران دے شار آباد ہوں. اللہ اکبر. 1 رجب تشریف آوری ہے میرے باقر بادشاہ کی. 3 رجب شہادت ہے علی نکی بادشاہ کی. 5 رجب پھر تشریف آوری ہے علی نکی بادشاہ کی. 10 رجب
کچھ لوگوں نے 9 رجب مانا ہے، کچھ نے 10 مانا ہے، میرے تقی بادشاہ کی تشریف آوری ہے۔ 11 رجب کچھ لوگوں نے لکھا ہے، 10 پہ شیعہ علماء کا فیصلہ ہے، 10 رجب 60 ہجری ہی اس شہنشاہ کی تشریف آوری ہے جو دیکھنے میں سب سے چھوٹا ہے، ماننے میں سب سے بڑا ہے۔ یہ میں جھولی پھیلائے کھڑا ہوں، میں باوضو کھڑا ہوں، شانی پیر ظہیر بیٹا فیصل آباد سے آئے ہوئے ایک ماتمی یہ گواہی دیں کہ ان کے سامنے وضو کیا میں نے، 37 برس میں ایک مجلس بغیر وضو کے نہیں پڑھی میں نے۔ میری اماں مرحومہ نے کہا تھا نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ جھولی میں پھیلائے کھڑا ہوں، میری جھولی خالی واپس نہ آئے، جس بندے کو میرا لفظ سمجھ آئے وہ ضرور احسان کرے۔ دیکھنے میں سب سے چھوٹا ہے، ماننے میں سب سے بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اسے اصغر کہنے کے لیے بھی پہلے علی کہنا پڑتا ہے۔ ہے کوئی بندہ جو اردو ادب کا خریدار ہو؟ ہے کوئی بندہ جو ادب کا خریدار ہو؟ وہ بولے میرے ساتھ اللہ اکبر۔ آپ کے سننے کے کیا کہنے؟ جی میں نوکر ہوں بزرگوں۔ 12 میں لکھواری جناب آنے نبی اولادے علی، آنے نبی اولادے علی، مشکل کشائے علی، ہر مشکل کی ہے دوائے علی، حب علی تو رحمت اللہ، بغض علی تو لعنت اللہ۔ نعرہ چھوڑ کے بھی علی نہ جڑا جڑا بندہ حب نبی نو جانتا ہے، دونوں بازو کھڑے کر کے بندہ کھول کے اٹھا کھول کے کل ایمان 12 میں 4 علی ہیں۔ پہلا علی خود علی، دوسرا علی علی زین العابدین، تیسرا علی علی رضا، چوتھا علی علی نقی۔ اسماء گرامی میں بتا چکا ہوں، میں چاروں کے نام اب نہیں لوں گا، مصرے میں پڑھ رہا ہوں، چاروں کے القابات لوں گا۔ اور 1937 میں مولانا ظفر علی خان مرحوم نے ایک مصرع کہا تھا، ظاہر ان بچوں کو کہیں یاد ہے، ان بزرگوں کو وہ مصرع یاد ہوگا، جب تحریک کی آزادی چل رہی تھی اس دور میں مولانا ظفر علی خان مرحوم نے ایک مصرع کہا تھا، میں وہ مصرع لگانے لگا ہوں طرح کے طور پہ۔ وہ بندے بولنا جنہیں شاعری سے عشق ہو، صورت سیرت کردار کرم موجود ہے ان سرداروں میں۔ شاباش، اللہ کرے تیرا ہاتھ اونچا رہے۔ پورے سیالکوٹ کا شکریہ بھائی، پورے پنڈال کا ظہیر شکریہ بھائی، بالکل میں راضی ہو گیا، میری تھکاوٹ نہیں موقعی ہیں، تو جی میں میرا پتر۔ صورت سیرت کردار کرم موجود ہے ان سرداروں میں، توحید کا فن بھی ظاہر ہے ان طیب نقش نگاروں میں۔ آہا آہا، صورت سیرت کردار کرم موجود ہے ان سرداروں میں، توحید کا فن بھی ظاہر ہے ان طیب نقش نگاروں میں، توحید کا فن بھی ظاہر ہے۔ مولا علی اصغر پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ظہیر میں چوتھے مصرے پہ فیصلہ کروں گا۔ حیدر عابد ضامن ہادی، القابات میں پڑھ گیا، جنہیں سمجھ آ گئے وہ بولو، جنہیں نہیں سمجھ آئے ان سے سوری۔ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، صورت سیرت کردار کرم موجود ہے ان سرداروں میں، توحید کا فن بھی ظاہر ہے ان طیب نقش نگاروں میں۔ حیدر عابد ضامن ہادی، القاب بدلتے رہتے ہیں، یہ 4 علی ہیں 12 میں، کچھ فرق نہیں ان صدقے ہو تیرے سنن تو حیدر حیدر مہربانی کرو پچھلے بولو، بولنا بیٹا بولنا۔ حیدر عابد ضامن ہادی، القاب بدلتے رہتے ہیں، یہ 4 علی ہیں 12 میں، کچھ فرق نہیں ان